دین حق کے نظام سے متعلق عام طور پر یہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ اگر اس نظام کے تحت حکومت قائم ہوگی تو ایک بڑا تاریک دور ملک پر مسلط ہو جائے گا اور قوم کی ساری ترقی رک جائے گی۔ خاص طور پر یہ چیز کہی جاتی ہے کہ اسلامی نظام میں عورتوں کی پوزیشن گر جائے گی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو وہ عورتوں کے لیے بھی ویسی ہی برکت والی ثابت ہوگی جیسی مردوں کے لیے تھی۔ اسلام تو موجودہ زمانے کی جمہوریت سے سینکڑوں برس پہلے عورتوں کے حق رائے دہی کو تسلیم کر چکا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب عورت کی مستقل شخصیت سے انکار کیا جاتا تھا۔ ایسے تاریک دور میں اسلام نے سب سے پہلے عورت کی شخصیت کو پہچان دی اور اسے اجتماعی معاملات میں رائے دینے کا حق بخشا۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے عورت کو وراثت اور مال و جائیداد کی ملکیت کے پورے حقوق دیے اور ان کو اختیار دیا کہ وہ اپنی مال و ملکیت کو صنعت و حرفت میں انویسٹ کریں اور اس سے جو نفع حاصل ہو اس کی بلا شرکت غیر مالک بھی ہیں۔ اگر کسی خاتون کے پاس وقت ہے تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کاروبار اور محنت مزدوری کرے اور اس کی آمدنی کی ملکیت پوری طرح اسے حاصل ہوگی۔ ان کے شوہر یا والدین کا ان کی املاک پر کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ خواتین کے کاروباری معاملات میں ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثالی شخصیت ہیں جو ایک کامیاب بزنس وومن تھی۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے مگر یہاں انگریزی قوانین رائج ہیں جن میں ناقص ازدواجی قانون بھی شامل ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی عورتوں کی زندگی دوزخ بن چکی ہے، جبکہ اسلام کے الہامی قوانین عورتوں کے حقوق اور مفاد کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح دین حق خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہیں کرتا بلکہ اسلام ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا انتظام کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس حوالے سے ایک عام سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کی حدود کو اگر برقرار رکھنا ضروری ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گرلز میڈیکل کالج چلائے جا سکیں؟ لیکن یہ اتنا مشکل نہیں، کیونکہ اگر حکومت اسلام کے اصول پر کام کرنے کا فیصلہ کر لے تو ایسے ذرائع فراہم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے جن سے خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم کی سہولیات میسر نہ کی جا سکیں۔ خواتین کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فقید المثال شخصیت اور رول ماڈل ہیں۔ آپ قرآن کریم کی بہت بڑی مفسر تھیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی راویہ اور شارح تھیں، دینی مسائل و احکام کی حکمت اور فلسفہ بیان کرنے والی دانشور تھیں، عرب قبائل کی روایات، کلچر، نسب ناموں اور تاریخ پر عبور رکھتی تھیں، انہیں ادب، شعر اور خطابت پر دسترس حاصل تھی، وہ مجتہد درجے کی مفتیاں تھیں، عوامی مسائل پر رائے دینے والی رہنما تھیں اور طب کے بارے میں بھی ضروری معلومات سے بہرہ ور تھیں، اور یہ سب کمالات انہوں نے درسگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے تھے۔ اسلام خواتین کو میڈیکل سائنس اور سیلف ڈیفنس کی تعلیم اور ٹریننگ دینے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسلام کی تاریخ ایسی بہادر خواتین سے بھری پڑی ہے جنہوں نے شمشیر زنی اور میڈیکل حاصل کی۔ انہوں نے یہ فنون سپہ گری اپنے والد، بھائیوں اور شوہروں سے سیکھے اور پھر ان عورتوں نے آگے مزید عورتوں کو یہ تربیت دی۔ دین اسلام نے خواتین کو ہر طرح کے حقوق دیے ہیں۔ نظام خلافت میں عورت کو برابری کا حقوق حاصل ہے، اور اب بھی جب خلافت کا نظام ہوگا تو اس سے خواتین کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہوگی۔ وہ دار اسلام کے اندر رہ کر ہر وہ کام کر سکیں گی جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔